اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کے کیسوں کی سماعت کب ہوگی اور جسٹس میاں گل حسن رضوی صاحب کا کون سا ایک سخت حکم آرڈر ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے عمران خان کے کیسوں کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کے 2 کیسوں کی سماعت کل ہے۔ آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 14 اگست ہے، لیکن آپ جب ویڈیو سنیں گے تو 15 اگست ہوگی، اور یہ ویڈیو اس صبح اپلوڈ ہوگی۔ آپ لوگوں کو عمران خان کے 2 انتہائی اہم کیسوں کی سماعت کے حوالے میں بارے میں بتاؤں گا۔ 2 کون سے کیس ہیں جن کی انتہائی اہم کیس کی سماعت ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسوں کی سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس بابر فروخ ستار بینچ کی سماعت کریں گے۔ یہ کون سا کیس ہے، اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو عمران خان نے نیا توشہ خانہ چوتھی بار جو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کیس کو جب یہ نوٹس ہوا تھا تو اس وقت عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، جسے عامر فاروق صاحب نے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ 2 مئی کو پھر عمران خان کی مقرر ہوا اور 2 کو چیلنج کیا گیا اور 9 مئی کو اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر ہوا، اور عمران خان کی اس کیس کی سماعت پر نوٹس جاری ہوئے، اور اس کے بعد 15 مئی کے لیے اس کیس کو مقرر کیا گیا، لیکن اس کیس کی سماعت نے پھر اسے 24 مئی کے لیے مقرر کیا، پھر سماعت نے پھر 2 جون، پھر 24 جون، پھر عمران خان نے اس کیس کو جلد مقرر کرنے کی درخواست دی، جو 17 اکتوبر مقرر عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر چیلنج کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو عامر فاروق صاحب سماعت کی، تو جس پر PTI کے وکیل انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہمارے کیسوں کی سماعت نہ سنیں، اور ہم نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا، جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ اعتراض نہیں، میں سماعت سنوں گا، لیکن اس کیس کو تھوڑے 5 منٹ سماعت ہوئی، پھر ملتوی کر دیا۔ پھر جمعرات کو اس کو مقرر ہوا اور عمران خان کا نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ نیا بینچ تشکیل ہوا تو اس پر بینچ میں سماعت ہوئی اور ججوں نے نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس جاری ہونے کے بعد اگلے ہفتے جب سماعت کے لیے مقرر ہوا تو اس کیس کو عمران خان کے لیے تو وکیلوں کے دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے کہا ہم یہ کیس چیف جسٹس صاحب کو ریفرنس فائل بھیج رہے ہیں، اور فائل بھیجنے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کوئی سماعت کے لیے مقرر کرے جو بینچ دستہ ہوگا، اور اس کیس کو پھر آج اور کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اب دیکھنا ہوگا اس کیس کا نقطہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس کیس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کیس میں کیا جیسے بابر فروخ ستار بینچ سنیں گے یا معذرت کریں گے۔ کل اس کی ڈیٹیل جب آ جائے گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بتایا کہ القادری ٹرسٹ اس توشہ نیا خان کیس کو عمران خان کی جانب سے جو چیلنج کیا گیا، یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ جسٹس بابر فروخ ستار اور جسٹس گل حسن رضوی صاحب سماعت کے لیے سنیں گے۔ اب یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ آپ بینچ یہ سماعت سنتا ہے یا نہیں سنتا یا معذرت کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر بینچ معذرت کرتا ہے تو پھر پاکستانی قوم ان ججوں کو تنخواہ کیوں دیتی ہے کہ آپ کا کام ہے آپ سماعت کریں۔ اس سے پہلے ایک جج صاحب نے جو معذرت کی، جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، معذرت کرنے والے ججوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ آپ کو پاکستانی قوم معذرت کے لیے ٹیکس نہیں دیتے، آپ کیس سنیں، آپ فیصلہ کر دیں، میرٹ پر ہو ان میرٹ، آپ کا کام ہے کیس سننا اور کیس کی سماعت کر کے مقرر کرنا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے معذرت کس لیے کرتے ہیں۔ اور اس کیس کی سماعت کل ہوگی، اور کل ہم آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات پرسوں ڈیٹیل بتا دیں گے۔ اگر بینچ معذرت کرتا ہے یا نہیں بنتا، اس سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا نوٹس ہوتے ہیں۔ نوٹس ہوتے ہیں جیسے مطلب جج صاحبان کا انصاف دینے کا کوئی موڈ نہیں، کیونکہ نوٹس 3 بار ہو چکی ہے۔ اب 3 بار نوٹس ہونے کے بعد چوتھی بار نوٹس ہوگا یا نہیں، یا بینچ اس پر کیا کرے گا، یا بینچ کیونکہ اس درخواست میں PTI عمران خان اور بشرا بی بی نے کہا کہ ہمیں دیگر کیسوں میں گرفتار نہ کیا جائے اور جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت مشروط کرا دی جائے۔ اب آتے ہیں اس کیس کا آپ لوگوں کے ساتھ میں انفارمیشن شیئر کر دیے۔ نیا توشہ خانہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر ہو گیا، اور اس کی کیسوں کی ڈیٹیل بھی تفصیل کے ساتھ بتائی۔ مثال کے طور پر کب مقرر ہوا اور کب نہ مقرر ہوا، اور اس کی سماعت کب ہوئی اور کب نہیں ہوئی۔ عامر فاروق پر اعتراض اٹھا
اس کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب آتے ہیں اگلا کیس جو بہت انتہائی اہم ہے، وہ کیس ہے القادری ٹرسٹ کیس۔ آپ القادری ٹرسٹ کیس کے بارے میں تو سن چکے ہوں گے۔ القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کب تک متوقع ہے، کیونکہ القادری ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی نے بریت کی درخواست دی، لیکن عمران خان کی لیگل ٹیم عمران خان کو اس کیس میں پھنسانا چاہتی، اس لیے آج تک القادری ٹرسٹ کیس میں بریت کی درخواست نہیں دی گئی۔ میں حیران ہوں کہ اس کیس میں القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست نہ دینا قابل مذمت عمل ہے۔ اب آتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت کل ہوگی اور یہ آخری گواہ پر جرگہ مکمل ہوگی۔ مثال کے طور پر پرویز خٹک اور دیگر لوگوں نے عمران خان کے خلاف بیان دیے، جس پر عمران خان کے وکیلوں کی جرگہ مکمل ہونے کے بعد اب تفتیشی افسر ہے۔ تفتیشی افسر پر جرگہ مکمل ہوگی۔ جرگہ مکمل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ عمران خان اپنے گواہ پیش کریں گے نہیں کریں گے، ان کی لسٹ بیان کریں گے۔ اگر جج صاحب لسٹ قبول کرتے ہیں تو انہیں ٹائم دیا جاتا ہے 2 دن کا، 1 دن کا، 5 منٹ کا، 10 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا۔ جب یہ کیس کی سماعت ہوگی یا عمران خان کے اس کیس میں گواہ پیش کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا عمران خان اپنے گواہ پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان گواہوں پر گواہ قلم بند ہوں گے۔ اس کے بعد نیب کی جانب سے جرگہ ہوگا۔ جرگہ مکمل ہونے کے بعد حتمی بیان دیا جائے گا۔ عمران خان کو سوال نامے دیے جائیں گے۔ عمران خان کے سوال نامے کو جواب لیے جائیں گے، اور سوال نامے جواب دینے کے بعد عمران خان جب حتمی دلائل ہوں گے، حتمی دلائل کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ فیصلہ محفوظ کی بات سنا جائے، میرا خیال ہے کہ عمران خان کا کیس کلوز ہونے میں اگلا ہفتہ لگ سکتا ہے۔ اگر عمران خان کی لیگل ٹیم اس کیس کو کل سماعت ہوتی ہے یا ملتوی نہ ہوتی تو اس کیس کا جب تک تشریفی افسر عمران خان کے گواہ اور جرگہ عمران خان کتنے گواہ دیتا ہے؟ عمران خان 10 گواہ دیتا ہے، 200 دیتا ہے، 500 دیتا ہے، 1000 دیتا ہے، 1 لاکھ بھی گواہ دے سکتا ہے، 1 کروڑ بھی گواہ دے سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو مثال کے طور عمران خان 5 گواہ دیتے ہیں، عمران خان کے 5 گواہوں کے بیان قلم بند ہوں گے اور ان کے بعد نیب کی جانب سے جرگہ کی جائے گی۔ اب نیب کی جرگہ مکمل ہوگی، اس کے بعد 342 کا جو بیان ہوتا ہے وہ پڑھ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور عمران خان سے جج سوال پوچھے، خان صاحب آپ اس سوالوں کے جواب دیے، عمران خان ان سوالوں کے جواب، اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لے گا اور پھر فیصلے کی ڈیٹ ہے گی۔ اب اس کیس کی کل اہمیت ہے کہ کیا کیس کب تک ہوا، کیونکہ اس کیس کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے آگے بڑھانے میں کامیابی رہی ہے، کیونکہ اگست میں ہمیشہ چھٹی ہو جاتی ہے، ستمبر اب آج 14 اگست اور 20 دن رہتے ہیں۔ 20 دنوں بعد اسلام آباد ہائی کورٹ فل اوپن اور ڈویژن بینچ دستیاب ہوگا۔ اس کے بعد نیا عدالتی سال شروع ہوگا اور اس کیسوں کی سماعت شروع ہوتی رہے گی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس القادری ٹرسٹ کیس کی میں نے آپ کو بتا دی، القادری ٹرسٹ کیس کا آخری حتمی چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر تفتیشی افسر ہے، اس پر جرگہ مکمل ہونی ہے۔ جرگہ مکمل ہونے کے بعد عمران خان کے گواہ پیش دیے، عمران خان گواہ پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ عمران خان پر ڈپینڈ ہے۔ اگر عمران خان گواہ پیش کتنے کرتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ہم اس کیس کی جب جرگہ مکمل ہو جائے گی یا اجازت دیتے یا نہیں دیتے، اس پر ہم بعد میں کریں گے۔ اس کیس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو عمران خان کے 2 انتہائی اہم کیسوں کے بارے میں بتا دیا ہے، اور ہم نے پرسوں عمران خان کی 9 مئی کے جو جسمانی ریمانڈ لاہور ہائی کورٹ معطل کر چکی ہے، جج صاحب نے عمران خان کا فزیکل اور عمران خان کا جو واٹس ایپ اور میچنگ جو ہوتی ہے اس کی درخواست مسترد کر دی، اور اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا چکے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان نے گزشتہ روز جو اڈیالہ میں صحافیوں سے گفتگو کی، اور ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تھمب نیل پر لکھا، لیکن عمران خان کی صحافیوں سے جو گفتگو ہوئی اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے، اس لیے ہم معذرت خواہ۔ آج اس کیس کی سماعت جو کل ہے، جو میں ویڈیو ریکارڈوں آپ جب سنیں گے تو اسے صبح ہوگی، اس لیے عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور عمران خان نے پہلا رد عمل دیا۔ مثال کے طور پر جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور جنرل فیض حمید کی گرفتاری پر عمران خان نے کہا کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ اب القادری ٹرسٹ کیس میں کل سماعت ہوگی اور صحافیوں سے گفتگو بہت انتہائی اہم ہے، اور ہم اس پر بھی بات شروع کریں گے اور کل بتائیں گے۔ لیکن جو گزشتہ روز عمران خان نے کہا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ آرمی کو غیر سیاسی ہو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی جیسے قاضی فیض عیسیٰ پر اعتراض کیا کہ آپ کو ہمارے کیس نہیں سننے چاہیے، اگر قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی گئی تو ہم ملک بھر میں کال دیں گے اور
کال کریں گے۔ اب آتے ہیں کہ قاضی فائزہ نے کہا فیصلہ کیا تھا۔ قاضی فائزہ صاحب نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کی عزت کرنی چاہیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کی عزت نہیں کرتا، پاکستانی قوم اس کی عزت نہیں کرتی۔ جس قاضی فائزہ کے فیصلے کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنائیں گے، اور اس کو کیوں نہیں چیلنج کیا گیا اس پر ہم بحث کریں گے۔ اگلے 1-2 روز میں اس پر بھی لوگ بنا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ایسا کیوں نہیں کرتی۔ اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہے تو فوری طور منظور۔ اب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ حق میں ہے تو الیکشن کمیشن مانتا نہیں۔ سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کرتی، اس پر بھی ایک اہم سوال نقطہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ 14 اگست پرامن گزر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں جس سے پاکستانی قوم کا دل ملا، اور پاکستانی قوم اللہ کا شکر ادا کر دے کوئی ایسا واقعہ ملک میں پیش نہیں آیا جو پاکستانی قوم کے لیے مایوس کن ہو۔ اور ہم ایک ویلاگ الگ بنائیں گے انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان کے کاروباری کیوں تباہ کے جس کے پیچھے میاں صاحب کا کیا کردار ہے، اس پر بات کریں گے۔ میاں نواز شریف کیوں پاکستانی قوم کی معیشت کے پیچھے پڑے اور کیوں پاکستانی قوم کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی الگ ٹاپک بنائیں گے۔ اور پاکستانی قوم سے دشمنی کیوں، اس پر بھی ویلاگ بنائیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل پرسوں یا 1-2 روز میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے عمران خان کے کیسوں کی، اور قاضی فائزہ اور عمران خان کے ڈیلا جیلوں سے صحافیوں سے رسمی گفتگو، اور بشرا بی بی کے جو تفتیش شامل ہونے کے جو 9 مئی میں اسے عدالت نے اجازت دی، کیونکہ بشرا بی بی نیب کی کسٹڈی میں اور جسمانی ریمانڈ پر ہے، اور یہ 19 اگست کو اس کے جسمانی ریمانڈ مکمل ہوں گے، اور اس کیس کا انتہائی اہم کل ہوگا، اور کل پرسوں یا اس ویلاگ میں ہم آپ لوگوں کو اس سے ڈیٹیل بتائیں گے۔ شکریہ۔